اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم آج بات کریں گے تاریخ حج پر کہ حج کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جو حج کی اصلاحات ہیں، زمانہ جاہلیت میں کیسا تھا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ناظرین، جہاں ہم بات ہے کہ تاریخ حج کی بات کر رہے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے مشروع ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حج چلا آ رہا ہے۔ جامع البیان جلد اس کے صفحہ نمبر 428 میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیت اتاروں گا جس کا طواف کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی۔ تو ناظرین ایسا ہی ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس طرح فرشتے ناظرین عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا مسلمان ایمان والے طواف کریں گے، اور یہ بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں واقع ہے اور یہ زمین کا سینٹر ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو اس بیت کو اٹھا لیا گیا، انبیاء اس کا حج کرتے، لیکن یہ موجود نہیں تھا، اس کی جگہ کا تعین نہیں تھا، لیکن یہاں پر آ کر حج کیا کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ اس مقام پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب رہی بات کہ اس امت پر جو حج کی فرضیت ہے وہ ناظرین کب ہوئی؟ قرآن کریم میں آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت کا حج کرنا کہ جو اس کے راہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور یہ حج کب ہوگا، اس کے مہینے کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات۔ فرمایا کہ حج یہ معلوم مہینے ہیں، کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اور فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو۔ ناظرین، فرضیت جو حج کی آیت ہے اس میں یہ بھی لکھا ملا علی قاری علیہ رحمہ نے کہ اس میں اختلاف ہے، 5 سن ہجری میں، ایک قول یہ ہے کہ 6 سن ہجری میں، ایک قول یہ ہے کہ 9 سن ہجری میں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 8 سن ہجری میں فتح مکہ کے سال حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے مسلمانوں کو حج کروایا۔ 9 سن ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امیر حج مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا، اور 10 سن ہجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور آخری حج فرمایا۔ اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ 6 سن ہجری کا جو قول ہے یہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ 6 سن ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے کچھ تاریخ حج پر مختصراً گفتگو کی ہے،
انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طرح مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ معلومات میں اضافہ کریں گے، ضرور سماعت کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 80 اینڈ 81، 80 اور 81۔ یہ دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ فردن آخر میں علامت وقف اندر 80 لکھا ہوا ہے، تو وقف کی صورت میں سے فردا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 80 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ عزن وقف کی صورت میں عزا پڑھیں گے، تو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 81 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 81 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ واو پر آپ دیکھیے وَنَرِثُ، واو پر تشدید اس لیے ہے کہ اس سے پچھلا جو کلمہ ہے مدہ، مدن، اسے اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو مدن میں دال پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، مدّوں وَنَرِثُهُ، اور علیحدہ پڑھیں گے تو مدّا وہاں وقف کریں گے اور وَنَرِثُهُ سے علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، نرث دوسرا، ہو تیسرا، ما چوتھا، یقول پانچواں، یأتی ناظرین جو ہے وہ چھٹا، نا ساتواں، بلکہ نا وہ ضمیر گزر چکی ہے، فردا ساتواں، اتخذو آٹھواں، من نواں دونی دسواں، اس میں اللہ 11واں، آلیہتن 12واں، لیکونو 13واں، پھر اس کے بعد لا 14واں، عزا 15واں، کل 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَنَرِثُهُ ملا کر پڑھیں گے، وَنَرِثُهُ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، ما یقول، وَنَرِثُهُ ما یقول، وا یأتینا، ناظرین یأتی علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یأتینا۔ یہاں پر یا میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے وَيَأْتِينَ فَرْدًا، را ساکن ما قبل فا پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، فردن یہاں وقف کریں گے تو فردا پڑھیں گے، وا اتخذو ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر زبر، اسے اتخذو کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے واتخذو من دونی اللہ، من نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ من دونی اللہ، دونی میں نون کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کے حرف لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، دون اللہ آلہتن لی یکونو، آلیہتن میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے لی یکونو کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، آلیہتن لی یکونو غلط، آلیہتن لی یکونو لام کی آواز ادا کی جائے گی، لا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لہم یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا، عزن یہاں وقف کریں گے تو عزا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَرِثُهُ ما یقول وَيَأْتِينَ فردا۔
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا. اعراب لگاتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا ہے ما، تیسرا یہاں پر نمبر 2 آئے گا نا ضمیر پر، تیسرا ہے فردا، چوتھا ہے دونی، پانچواں ہے اسم اللہ، چھٹا ہے آلہتن، اور ہم ضمیر یہاں پر نمبر 1 آئے گا، اور یہاں پر عزا یہ 7واں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نرثو پہلا فعل، یقولو دوسرا، یأتی تیسرا، اتخذو چوتھا، اور لیکونو پانچواں. کل یہاں پر 5 افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں واو، یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی واو، دوسرا من، اور تیسرا ہے لی. تو کل ملا کر 3 حروف ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین ہم اسما کی طرف چلتے ہیں. پہلا اسم ہے ہو ضمیر اور نا ضمیر اور ہم ضمیر، ہو، نا اور ہم. دوسرا ہے ما، تیسرا ہے فردا، چوتھا ہے دونی، پانچواں ہے اسم اللہ، چھٹا ہے آلہتن، اور 7واں ہے عزا. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اسما ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے نرثو، دوسرا ہے، بلکہ یہ تو ہم نمبر تو لکھ چکے ہیں. تو پہلا فعل نرثو، دوسرا ہے یقولو، تیسرا ہے یأتی، اور چوتھا ہے اتخذو. اور پانچواں ہے لیکونو. پانچ افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف. پہلا حرف ہے واو،
اور دوسرا ہے من، تیسرا ہے لی۔ 7 اسما، 5 افعال، 7 اور 5 12 اور 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہوئے۔ اب آئیے ناظرین اسما کی جانب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ ما اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ ناظرین اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فردا، فردا کا معنی کیا ہے؟ فردا کا معنی ناظرین اکیلا۔ ہم کہتے ہیں نا فردن فردن آ جاؤ، یعنی اکیلے اکیلے آ جاؤ، تو اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ دونی کا معنی ہے سوا یا علیحدہ۔ دونی کا معنی سوا، علیحدہ یا غیر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، یا اس کا معنی کیا گیا سوا۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور ناظرین یہ اسم اللہ، اس کا ورد بھی کیا جائے نا تو اللہ رب العالمین کرم فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ناظرین پھر اس کی برکتیں دنیاوی اور اخروی وہ سب کی سب عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آلیہہ، آلیہت، آلیہتن، یہ جمع ہے الہ کی۔ الہ کا معنی معبود، آلیہتن بہت سے معبود۔ اور ناظرین الہ ہم کہتے ہیں نا یا الہ العالمین، اے عالمین کے معبود، تو الہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عزہ، عزہ کا معنی مددگار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اور ناظرین قال یقول، قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یاتی، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، یا معنی ہوگا وہ آئے گا۔ اتخذوا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے بنا لیا۔ اس کے بعد لیکونوا، لیکون ناظرین اس کا یاد رکھیں کہ یہ تھا یکونون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، کہ اس کا معنی وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوں گے۔ اب یہاں پر ناظرین لی داخل ہے۔ لی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوگا۔ جب ان معذوف ہے تو آخر میں جمع کا نون تھا وہ حذف ہو گیا، یہ ہوا لیکونو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا معنی بھی اس طرح چینج ہوگا کہ لیکونو، تاکہ وہ ہوں، تاکہ وہ ہوں۔ اور عام طور پر یہ فعل ناقص ہوتا ہے، کان یکونو فعل ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین حروف، یعنی واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین 15 کلمات ہیں۔ 15 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں کہ جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 الہ، نمبر 4 یقولو میں قول، نمبر 5 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، نون زبر نا، را زر ری، سا پہ سو، ہا الٹا پیش ہو، و نا ری سو ہو۔
میم الف زبر ما، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام پیش لو، ما یقولو، واو زبر وا، یا ہم زبر یا، تا یا زیتین، الف زبر نا و یا تینا، فا را زبر فر، دال دو زبر دن، فردن، یہاں وقف پڑھیں گے تو فردا پڑھیں گے، اور اگر اسے ملا کر پڑھیں گے تو دال واو دو زبر دوں، فردوں، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اکیلا پڑھیں گے انفرادی تو فردا رک جائیں گے، پھر یہاں سے واو تا زبر وت، تا زبر تا، خا زبر خا، دال واو پہ ذو، واتخذو، میم نون زیر من، دال واو پیش تو، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، من دون اللہ، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زیر لی، ہا زبر ہا، تا لام دو زبر تل، آلیہ تل، لام زیر لی، یا زبر یا، کف واو پیش کو، نون واو پیش نو، لی یکونو، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، عین زا سے عز، زا دو زبر زن، عزن، یہاں وقف کریں گے تو عزا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور نرثو، ہم وارث ہوں گے، ہو اس کے، ما جو، یقولو وہ کہتا ہے، وا اور یاتی وہ آئے گا، نہ ہمارے پاس، فردا اکیلا، وا اور اتخذو انہوں نے بنا لیے، من سے دونی سوا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، آلیہتاً معبود، لیکونو تاکہ وہ ہوں، لا واسطہ ہم ان کے عزا مددگار، لا واسطے ہم ان کے عزا مددگار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 77 سے ہم تفسیر عرض کریں گے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، آیت نمبر 78، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ناظرین انشاءاللہ مس کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جس طرح ہم نے کہا کہ آیت نمبر 77 سے آج ہم تفسیر عرض کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آیت نمبر 77 میں جو یہ فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں العاص بن وائل کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرضہ واپس نہیں کروں گا جب تک تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مر جائے اور پھر تجھ کو اٹھایا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ کفار کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال تھا۔ العاصی نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ میرا وہاں بھی مال ہوگا، اولاد ہوگی، تو میں تمہارا قرض وہاں ادا کر دوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، پھر فرمایا ان آیات میں کہ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد کہ کیا اس نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا ہے؟ حضرت مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے کہ یہاں تک کہ اس نے جان لیا کہ وہ جنت میں ہوگا یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے، نہ ہی لوح محفوظ میں انہوں نے پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے کہ کس طریقے سے جان لیا انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاننے کا راستہ ہی نہیں ہے، کہ نہ انہوں نے ان کے پاس علم غیب ہے، نہ انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے گمان میں بات کر رہا ہے، اپنی جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ پھر یہاں پر ناظرین آگے چل کر فرمایا کہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی آپ یہ دیکھیں پہلی بات کیا فرمائی، اطلع الغیب، کہ کیا انہیں غیب کا علم ہے یا پھر لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کیا مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین قتادہ اور ثوری رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس نے کوئی عمل صالح کیا ہے، یا وہ توحید پر ایمان لا چکا ہے، یا اس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے۔ حضرت کلبی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عقلی طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، نہ انہیں غیب کا علم ہے، نہ انہیں لوح محفوظ میں دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلا، اب اللہ رب العالمین خود ہی جواب دے رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہرگز نہیں، ہم ان قریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر کیا فرمایا کہ نہ صرف ان کی باتوں کو ہم نے لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس لیے ان باتوں سے کیا ہوگا کہ وہ یعنی اللہ پر ایمان تو لائے نہیں تو عذاب تو ہوگا، ان باتوں سے ان کے عذاب کو اور بڑھایا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں، نہ وہ غیب پر مطلع ہے، نہ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ لیا ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ایسی باتیں کر کے نا اپنے آپ کو اور زیادہ عذاب کا سزاوار بنا رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو، پہلے سے وہ جہنم کے مستحق ہیں، اور زیادہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے لائق بنا رہے ہیں۔ ان باتوں سے یہ نہیں ہوگا کہ کل وہ مال دیں گے اور چھوٹ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ آج اتنی اولاد ہے تو کل وہ ساری اولاد آ جائے گی کہ میرے باپ کو تکلیف نہ دو، اللہ تعالیٰ مان جائے گا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اچھا، آج جتنے لوگ گھومتے ہیں اس کے ارد گرد، جتنے اس کی جو ہے وہ ہر بات پہ جو ہے وہ ہاں ہاں کہتے ہیں، اور
مسکے وغیرہ لگاتے ہیں، تو کیا وہ کل وہ ساتھ ہوں گے اور اسے اٹھا کر لایا جائے گا، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ وہ مال دے کر چھوٹ پائے گا، نہ اولاد کی وجہ سے، نہ اس کے جتنے زیادہ بندے ہوں، جتنا زیادہ لشکر ہو تو کیا وہ روز قیامت کام آئے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلا آئے گا. اب دیکھیں نا، اگر ایسا ہوتا تو فرعون چھوٹ جاتا، ایسا ہوتا تو نمرود چھوٹ جاتا. ان کے لاؤ لشکر کم ہے کیا؟ اس کے علاوہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں جو کہ کافر تھے، کافرین میں سے تھے، نافرمانوں میں سے تھے، کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ تو اس دن کوئی دوستی، کفار کو کوئی دوستی، کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی چیز، کوئی منصب، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اکیلے ہوں گے، وہ ہوں گے اور اب تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی. اور آپ دیکھیں نا، قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا کہ یوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون، کہ اس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن کوئی لین دین نہیں ہو سکتا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کفار کو، کوئی شفاعت ان کو کام نہیں آئے گی. ہاں ایمان والوں کو کام آئے گی، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں کوئی کام نہیں آئے گا. تو پھر وہ اکیلے آئیں گے اور حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب لکھ لیا ہے اور ان کے عذاب میں اور زیادہ زیادتی فرمائے گا. انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں سو کے لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مَا يَأْتِنَا وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لیکونوا نہیں ہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ رک جائیں مجھے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کچھ لگتا ہے پرابلم ہے، کیا ہے؟ آواز یا تو ہماری نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کلثوم مجید کراچی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ترجمہ: اور ہم ہی اس کی باتوں کے بارے سے ہمارے پاس کا نہ آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی لگتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی موقع سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا وَأَتَّخَذُوا. میں پڑھتا ہوں. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. میں جتنا پڑھوں ایک منٹ میں جس طرح پڑھوں اس طرح دہرائیے آپ. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَاتَّخَذُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. جزاک اللہ خیر. اس کی پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے، مزید بہتر ہو جائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ بلکہ رات کو 1 بجے سے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.